اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ جس کی تلاوت ہوئی ہے اس کے اندر اللہ کے نبی نے بہت سی چیزیں بتلائی ہیں ایمان والوں کے لیے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان جو ہے اس کے 70 سے زائد شعبے ہیں. ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. اب یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے 70 سے زائد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً 70 ہیں یا 70 سے کچھ زیادہ ہے. 70 کا لفظ ہمیشہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کے اندر بہت زیادتی ہوتی ہے، تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا عدد بول دیا جاتا ہے. جس طرح ہم لوگ اپنے بات چیت میں ہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار اس بات کو میں نے 70 مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے، حالانکہ اتنی مرتبہ سمجھایا نہیں ہوتا، یا 70 سے کم دفعہ کہا ہوتا ہے یا 70 سے زیادہ دفعہ کہا ہوتا ہے. لیکن 70 کا عدد اس لیے بولا جاتا ہے کہ اگلے کو پتہ چل جائے کہ ایک سے زیادہ دفعہ میں نے بتایا. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے اعتبار سے ایمان کے اندر بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ جس پر عمل کرنا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ یاد رکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جس کام کے اندر انوالو ہیں، جس کام کو بھی کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان صرف اس کام کے اندر محدود نہیں ہے. 70 سے زائد شعبوں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے. مثلا ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے. روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا زکوٰۃ دے کے سمجھتے ہیں بس یہی دین ہے. یا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی دین ہے، حالانکہ یہ ہماری غلط فہمی ہے. صرف دین ان چند چیزوں کے اندر محدود نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں، یاد رکھیں جو کام کرتے ہیں وہ کام اگر ہمارا شریعت کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، تو وہ دین ہے. یعنی ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نمازی ہوں تو میں دیندار ہوں، دین پر عمل کر لیا سارا. اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو سارے دین پر عمل کر لیا. اگر میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج ادا کر رہا ہوں، صدقات اور نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں تو میں نے دین پر پورا عمل کر لیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے. کیوں؟ یاد رکھیں کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو حلال کاروبار کریں، دین کا تقاضا ہے. اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو حلال طریقے سے کریں، دین کا تقاضا ہے. بھئی اگر ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو اسلامی طریقے سے کریں، یہ دین کا تقاضا ہے. اگر ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر والوں کے حقوق ادا کریں، یہ دین کا تقاضا ہے. اگر ہم دکان میں ہیں تو ملازمین کے حقوق ادا کریں، یہ دین کا تقاضا ہے. مسلمان کا تو ہر لمحہ دین ہے، ہر لمحہ اس کے لیے باعث ثواب ہے اگر وہ اس لمحے کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ ہمیں ایمان کا نہیں پتہ ہے، اسلامی احکامات کا نہیں پتہ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر 5 وقت نماز پڑھ لی تو بس ہم دیندار ہیں، دین کا حق ہم نے ادا کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ دین تو ایسی چیز ہے کہ جو اپنے ماننے والے کی ساری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. اگر سو رہا ہے
اگر جاگ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، غمی خوشی کے اندر ہے، معاملات کر رہا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار دین کے مطابق ہے یا اپنی مرضی کے مطابق ہے؟ اگر دین کے مطابق ہے تو اس کام کا اس کو اجر ملے گا، اس کام کا اس کو ثواب ملے گا۔ اگر دین کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے ثواب کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی صاف الفاظ میں یہ سمجھیں کہ اگر ہم نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں تو پھر ہم کاروبار سنت کے طریقے پر کریں، اور سنت کے طریقے پر کر کے اس وقت بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھیں۔ دین صرف مسجد تک محدود نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے 24 گھنٹے کی زندگی، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور شریعت نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں وہ ادھورے نہیں ہیں، وہ پورے احکامات ہیں، اور ان تمام احکامات پر عمل کرنا، ان کو یاد کرنا، سیکھنا اور ان پر عمل کرنا، یہ دین ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ اس 70 سے زائد جو شعبے ہیں ان کا ذکر تو یہاں پر نہیں ہے، بلکہ 3 چیزوں کا ذکر اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ افضلها القول لا الہ الا اللہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان۔ ایک مسلمان کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، ایمان میں داخل کرنے کے لیے سب سے پہلی جو باؤنڈری ہے، سب سے پہلی جو حد ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ جتنے مرضی غریبوں کو جو ہے نا جی غریبوں کے ساتھ تعاون کرے، چاہے وہ جتنے مرضی فلاحی ادارے بنائے، چاہے وہ جتنے مرضی رفاہی ادارے بنائے، ہاسپٹل بنا دے، غریبوں کے لیے لنگر خانے کھول دے، سارا کام کر لے، لیکن قیامت میں اس کو کوئی بدلہ، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دے دیں گے، قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کلمے کو پڑھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل الذکر، تمام اذکار میں سب سے اونچا اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ لا الہ الا اللہ ایسا طاقتور کلمہ ہے، دیکھیں یہ ہماری، اس کو ہم اپنی کمبختی کہہ لیں، اس کو ہم اپنی بدقسمتی کہہ لیں، اس کو ہم اپنی جہالت کہہ لیں، اس کو ہم اپنی کم علمی کہہ لیں، کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں لیکن کلمہ کسی کا بھی صحیح نہیں ہے۔ کہنے کو ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ کسی کا بھی صحیح نہیں ہے، حالانکہ جو اسلام میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی حد ہے لا الہ الا اللہ، وہی صحیح نہیں ہے۔ اور دعویٰ ہم سے کروا لو مسلمانی کا، معنی سمجھنا، مفہوم سمجھنا، مطالب سمجھنا وہ دور کی بات ہے، ہمیں الفاظ تک نہیں آتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایک ایسا طاقتور کلمہ ہے، ایسا طاقتور کلمہ ہے کہ 70 سال کا بوڑھا گناہگار آدمی بھی اگر اس کلمے کو صدق دل سے پڑھ لے، اس کلمے کو صدق دل سے پڑھ لے تو اس کے پچھلے 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا طاقتور کلمہ ہے۔ اور اگر اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہی مر گیا تو 70 سال کے گناہ بھی معاف ہے، اور مرنے کے بعد جنت کے اندر، مرنے کے بعد جنت کے اندر۔ نیک اعمال دیکھ کے ہم سب کرتے ہیں، مسلمان بھی نیک اعمال کرتا ہے،
کافر بھی نیک اعمال کرتا ہے بھائی، ہم بھی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سے لیتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں پر ہاسپٹل ایک کالج ہے، دیال سنگھ کالج ہے، یہ ہندوؤں نے بنایا ہے، اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے، یہ انگریز عورت نے بنایا ہے، ہاں لیڈی ایچیسن ہے، میو ہاسپٹل ہے، یہ سارے غیر مسلموں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو نیک اعمال ہم بھی کرتے ہیں، اچھے کام ہم بھی کرتے ہیں، اچھے کام یہ کافر لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یاد رکھیں، اور اسی طریقے سے برے کام، گناہ کے کام مسلمان بھی کرتے ہیں اور گناہ کے کام کافر بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ قیامت کے دن برے کاموں کی وجہ سے، گناہ کے کاموں کی وجہ سے ان گناہوں کی سزا مسلمان کو بھی ملے گی اور ان گناہوں کی سزا غیر مسلم کو بھی ملے گی، لیکن مسلمان جو ہے وہ ایک وقت تک اس سزا کے اندر رہے گا، اس کے بعد جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اب ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یار آخر غلط کام تو مسلمان بھی کر رہا ہے، غلط کام تو کافر بھی کر رہا ہے، کافر کی سزا برقرار ہے، مسلمان کی سزا ختم ہوگی، جنت میں چلا گیا، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ مسلمان نے اس کلمے کو پڑھا ہے، مسلمان نے اس کلمے کو پڑھا ہے، جیسے ہی اس کی گناہ کی سزا ختم ہو گئی تو اس کا جنت کا داخلہ ہوگا، اور اس کا جنت کا داخلہ اس کے اس کلمے کی وجہ سے ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ انتہائی طاقتور کلمہ ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضلها الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو لا الہ الا اللہ۔